क्या आप जानتے ہیں کہ جنگ اب زمین پر نہیں آسمان پر لڑی جا رہی ہے؟ اب جو آسمان کو کنٹرول کرے گا وہی دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ یہ ہے کہانی ایئر ڈیفنس سسٹم کی، جو دشمن کے حملے کو فضا میں ہی ختم کر دیتی ہے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم کسی بھی ملک کی پہلی دفاعی دیوار ہوتا ہے۔ جدید جنگوں میں فتح صرف زمین پر نہیں بلکہ فضا پر کنٹرول سے طے ہوتی ہے، اور یہی کام ایئر ڈیفنس کرتا ہے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم کا مقصد دشمن کے حملے کو شروع میں ہی روکنا ہے۔ جب دشمن میزائل، ڈرون یا جنگی طیارے بھیجتا ہے تو ایئر ڈیفنس سسٹم انہیں فضا میں ہی تباہ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شہری، فوجی اڈے اور اہم تنصیبات محفوظ رہیں۔ اگر کسی ملک کے پاس مضبوط ایئر ڈیفنس نہ ہو تو دشمن آسانی سے آسمان پر قبضہ کر لیتا ہے۔ ایئر ڈیفنس صرف میزائل نہیں چلاتا بلکہ دشمن کی نقل و حرکت مانیٹر کرتا ہے، کمانڈ سینٹر کو فوری معلومات دیتا ہے، جوابی حملے کی منصوبہ بندی میں مدد دیتا ہے، یعنی یہ آنکھ اور دماغ دونوں کا کام کرتا ہے۔ اگر کسی ملک کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم نہ ہو تو ایئر بیس تباہ ہو سکتے ہیں، جوہری یا حساس تنصیبات نشانہ بن سکتی ہیں، شہری علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی ہو سکتی ہے۔ مضبوط ایئر ڈیفنس سسٹم دشمن کو حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے میزائل اور طیارے ضائع ہو سکتے ہیں۔ آج کی جنگیں صرف ٹینکوں سے نہیں جیتی جاتی۔ ڈرونز، کروز میزائلز، بیلسٹک میزائلز اور دیگر ہتھیاروں کا مقابلہ صرف ایک ہی چیز کرتی ہے، جو کہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم کے بغیر کوئی ملک بھی آسمان پر کمزور، زمین پر غیر محفوظ اور جنگ میں نقصان میں ہوتا ہے۔ اسرائیل نے ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم پر حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ کیا ایران کا فضائی دفاع ٹوٹ گیا ہے؟ کیا اسرائیل نے پاسداران انقلاب کے دل پر وار کیا ہے؟ یہ حملہ نہ صرف عسکری بلکہ اسٹریٹجک لحاظ سے بھی انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ مرکز ایران کے حساس مقامات کی حفاظت میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ایران کے اس علاقے میں دشمن طیاروں اور میزائلوں کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا۔ ایران اس حملے کو سخت جواب دے سکتا ہے، جس سے جنگ مزید پھیل سکتی ہے۔